ایک ہوتا ہے کسی شے کا اندازہ لگانا، ایک ہوتا ہے کسی شے کو سونا دیکھنا، سونا بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری سوچوں کے پیمانوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک تو ہے نا لفظوں کے اندر، کتابوں کے اندر ہمارے حضور اتنے عظیم ہیں کہ ہم ان کی عظمت کا اندازہ اپنے دماغ میں بھی نہیں لگا سکتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سونے ہیں کہ ہم دنیا کی جتنے حسینوں کو جمع کر لیں، جتنی حسن کو اپنے دماغ میں سمو لیں، ہمارے حضور کے ایک بال کے برابر بھی اس کا حسن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اتنے تصور ہیں، ہم عالم تصور میں بھی اتنا حسین تصور نہیں کر سکتے جتنے حسین ہمارے رسول ہیں، جتنے سونے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عضو، ایک ایک شان ہے۔ تو کجا یہ کہ دنیا میں بسنے والے لوگ یہ کام کریں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اقدام پر کوئی زبان درازی کرے، یہ غیرت مسلم جو ہے زندہ ہے، ابھی غیرت مسلم زندہ ہے، ایسا مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ ارباب اقتدار وہ بھی ہوش کے ناخن میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ دیکھیں میں اور آپ یہاں اپنی بستی کے اندر بیٹھ کر حضور کے نام کا چرچا کر رہے ہیں، یہ ہماری بساط ہے، ہماری کوشش ہے۔ ہمیں کوئی ہمارا بڑا بلائے تو ہم وہاں پہنچیں گے، لیکن جو ہمارے جن کو اللہ نے شان دے دی یا موقع دے دیا، جو حکمران بن گئے، وہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرے نا کہ تم ایسی گستاخی کرتے کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک، اس کے حضرت علی راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے نے میرے ایک بال کو اذیت دی، میرے ایک بال کو برا کہا، گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی اس نے اپنا آخرت جو ہے وہ برباد کر دی۔ تو دوستو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بسنے والے ہر فرد کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسے بھی ایک دوسرے کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور دنیا کے عالمی قوانین جو ہیں وہ بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر ہم دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیں تو اس وقت دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب 50 کروڑ، تو 1 ارب 50 کروڑوں کے دلوں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بد زبان بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آپ کے بارے میں تان کرے اور ہم بے جا بیٹھے رہیں یا صبر کریں، تحمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔